میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں خبروں میں، کرونا وائرس کا ایک جو مسئلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہاں امریکہ میں بھی اور خاص طور پہ یہاں وائس آف امریکہ میں بھی اس کے بارے میں بہت سے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈیوز بھی کچھ بند ہیں، اور میں فیس بک لائیو آپ کے سامنے اس وقت اپنے ڈیسک سے کر رہا ہوں، اور اسٹوڈیو اویلیبل نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی ایک دو دن پہلے بھی ہمارے بلیٹنز آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ اس وقت جو میرے پاس خبریں ہیں وہ آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں میں گزشتہ 2 روز میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے، جن میں ایک بڑی تعداد ان افراد کی ہے جنہیں ایران کے ساتھ ملحقہ سرحدی علاقے تافتان میں قرنطینہ میں رکھا گیا تھا۔ پاکستان میں منگل کی شام تک 193 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 134 افراد ایسے ہیں جو تافتان پر قرنطینہ میں رہ چکنے کے باوجود متاثر ہو رہے ہیں۔ ایران سے آنے والے زائرین کو تافتان کے قرنطینہ میں 14 روز تک رکھا گیا، جس کے بعد انہیں اپنے اپنے صوبوں میں منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تافتان قرنطینہ میں ناقص انتظامات کا بیان دیا تھا، جس کے بعد وفاقی حکومت اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے درمیان انتظامات کے معاملے پر لفظی نوک جھونک جاری ہے۔ ناقدین کا یہ الزام ہے کہ تافتان قرنطینہ میں عالمی معیار کے مطابق انتظامات نہیں تھے۔ مریضوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب رکھا گیا، حالانکہ ایسی صورتحال میں مریضوں کو الگ تھلگ رکھا جانا چاہیے تھا۔ تافتان بارڈر پر قائم قرنطینہ میں رہنے کے بعد سکھر پہنچنے والے علی رضا کہتے ہیں کہ تافتان میں بنائے گئے قرنطینہ میں احتیاطی تدابیر کے برخلاف لوگوں کو نگہداشت میں نہیں رکھا گیا۔ ایک کیمپ میں ایک خاندان مقیم رہا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ تافتان پر انہیں خوف و ہراس کے عالم میں رکھا گیا، نہ ہی معلومات دی جاتی تھی، نہ ہی وائرس کو جانچنے کے انتظامات، ادویات اور دیگر سہولیات میسر تھیں۔ یہ تھے ایک متاثر علی رضا کے خیالات۔ کرونا وائرس کے پیش نظر سندھ حکومت نے صوبے بھر میں تمام ریستورانوں اور شاپنگ مالز کو 15 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ بندش کا اطلاق بدھ سے ہوگا، البتہ کریانہ اسٹور، سبزی اور مرغے کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ ریستورانوں سے کھانا آرڈر کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائننگ پر پابندی ہوگی۔ سندھ حکومت نے سرکاری دفاتر کو بھی جمعرات سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ انٹر سٹی بسیں، کراچی کا ساحلی مقام سی ویو اور پارکس وغیرہ بھی بند رہیں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق صوبے بھر میں سرکاری دفاتر بھی جمعرات سے بند ہوں گے، جس کا نوٹیفیکیشن چیف سیکرٹری جاری کریں گے۔ کراچی میں بجلی کی ترسیل کے ادارے کے الیکٹرک کو بھی اس سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مالز اور ریستورانز کے بند ہونے کے دوران بجلی کی بلا تعطل سپلائی بحال رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ لوگوں کو گھروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، اگر وائرس پھیل گیا تو ہسپتال کم پڑ جائیں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں حکام نے کرونا وائرس سے 15 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ مزید 17 افراد کے طبی معائنے کے نتائج کا انتظار ہے، جبکہ مختلف ہسپتالوں میں معائنے کے لیے لائے گئے 33 افراد کلیئر قرار دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کے مشیر برائے اطلاعات اجمل وزیر نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختلف سطح پر حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اور اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس وبا سے بچایا جا سکے۔ تمام تر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے غیر ضروری ملازمین کو رخصت پر بھیج دیا گیا ہے۔ ایران اور افغانستان سے آنے والے لوگوں کو طبی معائنے اور علاج معالجے کے لیے 2 خصوصی مراکز قائم کر دیے گئے ہیں، جبکہ مقامی لوگوں کے علاج معالجے کے لیے صوبے کے 26 ہسپتالوں میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اور پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل اور علماء کی مشاورت سے نماز جمعہ کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ نماز جمعہ اور مذہبی اجتماعات کو محدود کیا جائے گا۔ پاکستان علماء کونسل نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ مساجد میں نمازی کم سے کم وقت گزاریں۔ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی پیشگوئی کی ہے کہ خوفناک کرونا وائرس سے غریب ممالک کی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ امیر ممالک کو غریب ممالک کے ذمے واجب الادا قرضے معاف کر دینے چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ غریب ممالک میں اگر یہ وائرس متعدی مرض میں تبدیل ہو گیا تو نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر اور افریقی ممالک میں اس سے نمٹنے کے لیے صحت کی سہولیات ناکافی ہوں گی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اسٹاک مارکیٹس میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے شدید مندی دیکھی جا رہی ہے۔ پیر کو اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی مندی کے بعد منگل کو بھی اسٹاک مارکیٹ میں 1067 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ کاروبار اختتام پذیر ہوا۔ دوسری جانب آج پاکستان کا مرکزی بینک آئندہ 2 ماہ کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کرنے والا ہے، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ شرح سود 2 سے 3% تک کم کی جا سکتی ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث دنیا کو غریب ممالک کے قرضے معاف کر دینے چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ 5 کے سیمی فائنلز اور فائنل میچ ملتوی کر دیے ہیں۔ پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان نے میچز ملتوی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وسیم خان نے کہا کہ لیگ میں شامل ایک غیر ملکی کھلاڑی میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نفع نقصان سے زیادہ انسانی زندگی کی اہمیت زیادہ ہے۔ وسیم خان کا کہنا تھا کہ سیمی فائنلز اور فائنلز آئندہ پی ایس ایل سے پہلے ری شیڈول کیے جائیں گے۔ اسی اثنا میں ایک اچھی خبر بھی آئی ہے کہ امریکہ کے شہر سیئٹل میں کورونا وائرس کی ویکسین کی پہلی مرتبہ کسی انسان پر آزمائش کی گئی ہے۔ اس آزمائش کے بعد امید پیدا ہو گئی ہے کہ ویکسین کورونا وائرس کی روک تھام میں معاون ثابت ہوگی۔ امریکہ کے محکمہ صحت نے پیر کو بتایا کہ سیئٹل میں پہلی مرتبہ کسی انسان پر کورونا وائرس کی ویکسین کی آزمائش کی گئی ہے، جسے mRNA 1273 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ویکسین امریکی قومی ادارے صحت NIH کے سائنسدانوں اور بائیو ٹیکنالوجی کمپنی ماڈرنا کی مشترکہ کوششوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی عوام کو مل کر کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو 15 روز تک صحت سے متعلق ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام امریکی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں جو قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے وائرس پر قابو پانے کے لیے 15 روزہ منصوبہ پیش کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 15 روز کے بعد ان ہدایات پر عمل درآمد کے نتائج کا جائزہ لے کر لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ انہوں نے 15 ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ ایران میں کورونا وائرس کے 16,169 مریض سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 5,389 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ منگل کو ایران میں مزید 135 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 988 ہو گئی ہے۔ فرانس نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تقریباً پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور لاکھوں شہریوں پر مختلف پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ منگل کے روز 2 ملازمین میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ امریکہ نے منگل کے روز ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں قید امریکیوں کو فوری رہا کرے، کیونکہ کورونا وائرس کی وبا اس کے قید خانوں میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا کہ اگر کوئی امریکی قیدی ہلاک ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ایرانی حکومت پر ہوگی اور ہمارا جوابی اقدام فیصلہ کن ہوگا۔ اور بھارت سے خبر یہ ہے کہ بھارت اور دنیا کے کئی دوسرے حصوں میں جان لیوا کورونا وائرس یا کووڈ 19 کے تیزی سے کے ساتھ پھیلاؤ کے پیش نظر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے وکلاء کی تنظیم نے وادی جموں اور بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں بند اپنے صدر میاں عبدالقیوم اور جنرل سیکرٹری محمد اشرف بٹ سمیت تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کو منگل کے روز اس افغان امن معاہدے پر سلامتی کونسل کی متفقہ حمایت حاصل ہو گئی جو افغانستان کی طویل جنگ کے خاتمے اور امریکی فوجیوں کی وطن واپسی کے لیے طالبان اور امریکہ کے درمیان طے پایا تھا۔ امریکہ کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں افغان جنگ کے خاتمے اور بین الافغان مذاکرات کا دروازہ کھولنے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے افغانستان میں شدت پسند گروہ داعش سے متعلق بیان میں طالبان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں طالبان نے داعش کی مذمت کرتے ہوئے
दाइश की तरफ अफ़गानिस्तान में अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में फ़ंड जमा करने, भर्ती और तरबियत फराहम करने की कोशिशों को रोकने के अज़्म का इजहार किया था। एक और ख़बर यह है कि अमरीकी हुकाम ने अलकायदा से ताल्लुक़ के शुबे में 17 साल कबल गिरफ़्तार किए गए पाकिस्तानी अज़ीज़ पराचा को रिहा कर दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल अज़ीज़ पराचा को अपना ग्रीन कार्ड सरेंडर करने के बाद पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी गई। एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बांग्ला ट्रिब्यून के नामानिगार आरिफुल इस्लाम की गिरफ्तारी और 1 साल की सज़ा दिए जाने की मज़म्मत की गई है। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक उन्हें 14 मार्च की सुबह उनके घर से मनशियात रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और मोबाइल कोर्ट या गश्ती अदालत ने उन्हें फौरी सज़ा सुना दी। और अमरीकी रियासत ओहायो में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरीज मुलतवी कर दी गई हैं, जबकि 3 दूसरी रियासतों में प्रोग्राम के मुताबिक ये प्राइमरीज हो रही हैं। इराक़ी फ़ौज ने आज मंगल के रोज़ तस्दीक की है कि बगदाद के जुनूब में मौजूद एक फ़ौजी अड्डे पर 2 रॉकेट गिरे हैं। इस अड्डे में अमरीकी इत्तेहादी फ़ौज और नेटो का तरबियती अमला मौजूद है। इराक़ी फ़ौज के बयान में हमले के दौरान पर पेश की जैसे जैसे ख़बरें आती जाएंगी हम आपके लिए पेश करेंगे, रोज़ाना पेश करेंगे जैसे कि पहले भी करते थे। तो इस वक्त खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।